تھانہ صدر کھاریاں گجرات کی پولیس اور خواجہ سراؤں کے درمیان ہونے والی لڑائی میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے۔ اب تک تھانہ صدر کھاریاں پولیس نے کارروائی کر کے 9 خواجہ سراؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ وقوع کیسے پیش آیا، اب تک کیا پیش رفت ہے؟ ٹرانسجینڈرز کے گروپس تھے جن کو باقاعدہ وہاں انوائٹ کر کے بلایا گیا۔ ان کو پہلے پتہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر آ کے کیا کرنا ہے، بد کلامی بھی کی اور ان کا رویہ بھی نازیبا تھا۔ ڈی پی او گجرات سید اسد مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ تھانہ صدر کھاریاں میں پولیس اور خواجہ سراؤں کے درمیان جو لڑائی تھی اس کی کیا وجہ ہے، اب تک کیا پیش رفت ہو سکے؟ دیکھیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ رات 12 بجے 2 ہمارے کنسٹیبلان تھے، عمر بلال اور محمد یاسین، ان کا سکفل ہوا وہاں پر۔ ایک ہیرا سجاد اور سجاد احمد اٹالین نیشنل، ہیرا سجاد ٹرانسجینڈر تھے، یہ اکٹھے کہیں کھانا کھانے کے لیے بقول بعد میں جو ہمیں پتہ چلا، یہ وہاں پر روم اباؤٹ کر رہے تھے اور 2 کنسٹیبلوں نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن چیک کرنے کی مشکوک سمجھ کے، تو وہاں پر ان کا سکفل ہوا اور اس سکفل کے نتیجے میں ان کی ہاتھا پائی ہوگی، جس میں ہیرا سجاد نے خود میرے سامنے تسلیم کیا کہ جی میں نے اپنے کپڑے خود پھاڑے اور میں نے اس کے بازو کے اوپر بائٹ بھی کیا۔ لیکن یاسین کا وہ رویہ، وہ ایٹیچیوڈ جو اس کے ساتھ تھا، وہ اس مناسب نہیں تھا جو کہ اس کی ڈیوٹی کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کے بعد یہ اطلاع پا کر نثار سب انسپیکٹر جو وہاں پر پیٹرولنگ پہ سرکاری ڈیوٹی پر تھا، وہ وہاں سے آیا اور اس نے اس کال کو ریسپونڈ کیا اور وہاں آ کے اس نے دیکھا، دونوں پارٹیز کو سمجھایا اور ہیرا سجاد اپنی کارروائی کروانا چاہتی تھی، تو نثار دونوں پارٹیز کو لے کے تھانے آ گیا اور اس نے وہاں آ کے اس کا ہیرا سجاد کا بیان لکھنا شروع کیا کہ اسی دوران ان کی آپس میں صلح ہو گئی، اور وہ صلح نامہ باقاعدہ تحریراً ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہیرا سجاد اور سجاد اٹالین نیشنل نے اپنے دستخط اور انگوٹھا، اپنے تھم امپریشن جو ہے وہ اس کے اوپر ثبت کیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے معاملہ بظاہراً ایمیکیبلی سالو ہو گیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن یہ ایک وقوع تھا رات کا جو رات 1 بجے شروع ہوا، 1:20 کے اوپر نثار نے رسپونڈ کیا اور 2:30 پہ تھانے میں اس صلح نامہ کی شکل میں یہ وائنڈ اپ ہو گیا اور یہ یہاں سے چلے گئے۔ نیکسٹ ڈے یہ صبح 7 بجے آتے ہیں اور جو بعد میں ہماری پھر تفتیش کے دوران چیزیں ریویل کی گئیں، اس میں ان کے موبائل ٹیلی فون کے اوپر سے نیٹ ورکس تھے اور ان کے مختلف گروپوں میں اپنے میسیجز تھے، اور یہ ان میں سے امپورٹنٹلی یہ کہ آپ کے گجرات کا ہیرا سجاد کے علاوہ کوئی بھی ٹرانسجینڈر شامل نہیں ہے، بلکہ یہ گوجرانوالا اور سیالکوٹ اور سمبڑیال 3 جگہ کے مختلف ٹرانسجینڈرز کے گروپس تھے جن کو باقاعدہ وہاں انوائٹ کر کے بلایا گیا، انسٹیگیٹ کیا گیا، اور ان کو پہلے پتہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر آ کے کیا کرنا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ اپنی 5 گاڑیوں پر جب وہاں پر پہنچے تو ان کی گاڑیوں کے اندر ٹائر بھی اور ٹیوبز موجود تھیں، جنہوں نے آ کے وہاں پر نظر آتش کیا، آگ لگائی اور وہاں انہوں نے روڈ بلاک کی، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے، اور پھر ان تھانے کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، چھٹی کے دن کی وجہ سے وہاں پر نفری کم تھی اور یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ انہوں نے وہاں سنتری سے رائفل چھیننے کی بھی کوشش کی، اس کی وردی بھی پھاڑی، اور اوپر تفتیشی کمروں میں جا کے جہاں نثار اور نواز ڈرائیور موجود تھے انہوں نے اندر سے کنڈی بھی لگائی تھی، لیکن یہ دروازہ توڑ کے ان کو کھینچ کر باہر لائے زبردستی اور مین روڈ کے اوپر لا کر انہوں نے باوردی ان کے ساتھ بد کلامی بھی کی اور ان کا رویہ بھی نازیبا تھا ان کے ساتھ۔ سر، جب کمپرومائز ہو چکا تھا تو دوبارہ لڑائی کی کیا وجہ بنی؟ کوئی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی؟ ان میں باقاعدہ اس کو ایک میڈیا میں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کرنی تھی، اور ہیرا سجاد کو اگر کوئی گریونس تھی تو اس کے اوپر تو اس کا بیان رات ہی لکھا جا رہا تھا، اس کو وہ ایک دفعہ کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اپروچ کرنا ہیرا سجاد کے لیے ضروری تھا۔ اگر ہم اپنے طور پر اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا تدارک نہ کر سکتے تو پھر وہ حق بجانب تھی اپنا احتجاج کرنے کے لیے۔
لیکن رات وہ اپنی مرضی سے صلح کر کے نکلی، اور پھر اگر وہ صلح پہ نہیں بھی قائم تھی تو تب بھی وہ کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی پہ اپروچ کر کے اپنے ایف آئی آر درج کروا سکتی، جو کہ ایف آئی آر ہم نے بعد میں درج کر بھی دی. اور ہم نے ایک پالیسی آف ریسٹرینٹ رکھا ایز پر دا گائیڈنس آف آر سینئرز، اور آر پی او صاحب وہاں پر خود تشریف لائے اور انہوں نے اس سارے پروسیس کو خود اپنی نگرانی میں سر انجام بھی دیا اور ہمیں گائیڈ لائن بھی دی. اور ساری رات وہ وہاں صدر کھاریاں رہے اور صبح وہاں سے تشریف لے کے گئے. ہم اپنی جگہ پر مکمل طور پر اپنے قانون اور دائرے کے اندر رہ کے ہم نے ساری کارروائی کی ہے. جتنی زیادتی ہیرا سجاد اور سجاد اٹالین نیشنل سے ہوئی تھی اس کا بھی ایف آئی آر درج کر دی، اور جو ہیرا سجاد نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ مل کر توڑ پھوڑ کی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان کے خلاف بھی اسٹرکٹلی وہ لوگ جو ویژولز میں اور جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں جو ملی ہیں ان میں سے بھی ہم نے صرف ان کے خلاف کارروائی کی ہے جو ویڈیوز میں واضح آئیڈینٹیفائڈ ہیں. سر کتنے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں؟ جو بقایا ملزمان ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ 9 ملزمان ان کے گرفتار ہو کے اور جوڈیشل جا چکے ہیں ہمیں، اور بقایا آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور ہم ان کے اوپر ریڈ کر رہے ہیں. تو سر جو کاز آف انسیڈنٹ جو کانسٹیبل بنے ہیں ان کے خلاف سسپینڈ کے علاوہ ان کو فوری طور پر چارج شیٹ کیا گیا ہے، اور ہم ان کے خلاف اسٹرکٹلی جو ہے وہ میرٹ پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوگی، اور ایف آئی آر کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے خلاف پرچہ درج کر دیا. ایک سر ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ ایس ایچ او صاحب نے کمپرومائز کروا دیا اور یہ بات کی یقین دہانی کرائی کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اس کے بعد 7 بجے کا صبح وقوع ہے، 5:15 پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے، 10:15 گھنٹے کے بعد اتنی لیٹ ایف آئی آر، اس کی کیا وجہ تھی؟ ایس ایچ او صاحب نے اپنے اسی لیے ان کو سسپینڈ کر کے کلوز لائن کیا گیا کہ ان کا اپنی جگہ پر اس معاملے کو اپنے طور پر ٹیکل کرنا درست نہیں تھا، اور وہ اس کو ایز اے کسٹوڈین آف سول رائٹس آف دا سوسائٹی اور ایز اے کسٹوڈین آف دا بلڈنگ آف دا پولیس اسٹیشن وہ اس میں ناکام رہے، اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو سسپینڈ کر کے کلوز لائن کیا اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی علیحدہ عمل میں لائی جائے گی. سر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر پبلک اویئرنیس میں تھوڑی سی کمی رہی ہے، اور شاید لوگوں کو پتہ تو ہے کہ تحفظ مرکز کے نام سے آل اوور پنجاب آئی جی صاحب خود سپرویژن کر رہے ہیں ان کی، اور تحفظ مرکز قائم ہے ہر ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے لیے ہر مرکز میں ہر ڈسٹرکٹ میں وی ایس اوز موجود ہیں، اور ہمارا وی ایس او بھی موجود تھا. اور ان کو جس کے ساتھ وہ مختلف گروپس میں ٹرانسجینڈرز میں رابطے میں بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات کا کوئی بھی جو ٹرانسجینڈر ہے وہ اس احتجاج میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ کہیں انوالو ہوں گے تو وہ فوری اپنے وی ایس او کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کو نوٹس میں لائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ذوالفقار علی باجوہ صاحب. دیکھیں شاید اس میں تو سب سے جو مین ہوا ہے یہ 3 اور 4 مئی کے درمیانی شب تھی. اس وقت تھانہ جو صدر کھاریاں ہے اس کی ٹیم جو حسب معمول اپنے گشت پر موجود تھی، تو ڈنگا روڈ کے اوپر یہ جو ہیرا نامی ہے خواجہ سرا، یہ اپنے دوست سجاد کے ساتھ آ رہا تھا بائک کے اوپر. عمر وغیرہ بلال وغیرہ نے یاسین اور جو دوسرا کانسٹیبل ہے انہوں نے روکا اور انہوں نے چیکنگ کی، جبکہ خواجہ سراؤں کو حسب معمول پولیس نے اپنا روایتی نان پروفیشنلزم کو دکھایا اور وہاں پر ان سے چھیڑ خانی کی، جبکہ خواجہ سرا کی طرف سے پھر 15 پر کال بھی کی گئی. رات کو کال کی گئی، پولیس آ گئی، دونوں پارٹیز کو، پولیس والوں کو اور خواجہ سراؤں کو، دونوں کو وہ لے گئی تھانہ صدر کھاریاں میں. وہاں پر ایس ایچ او نے اپنی بہاف پہ دونوں پارٹی میں صلح کروا دی، ایک معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کروا دیا گیا. یہاں تک تو بات ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، بٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خواجہ سراؤں کی طرف سے گروپس میں میسیج ایک چلایا گیا کہ پولیس کی طرف سے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو گروپس ہیں وہ گجرات کے نہیں ہیں، وہ ہیں سیالکوٹ، سمڑیوال، ریلیونٹ جو ہے آس پاس کے اضلاع ہیں، وہاں سے خواجہ سراؤں کو بلایا گیا
اور وہ 5 سے 6 گاڑیاں ذرائع کے مطابق جو ہے وہ گاڑیاں آئیں، اس میں وہ خواجہ سرا موجود تھے اور ان میں گاڑیوں میں انہوں نے پراپر ایک پلاننگ کے مطابق وہ آئے کہ آ کر ہم نے اپنے ڈیفنس میں یا ہم نے حملہ کرنا ہے، اس طرح کا نظام انہوں نے وہ پہلے سے پری پلانڈ وہ بنا کر آئے۔ جب یہ تھانہ میں پہنچتے ہیں تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور خواجہ سراؤں نے اپنا جو ہے پولیس والوں کو یرغمال بنانا شروع کر دیا، پولیس والوں کو ٹارچر کیا اور پولیس والوں پر پتھراؤ کیا، ایون دیٹ کہ کھاریاں جو صدر تھانہ کا ہے بلڈنگ ہے اس کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا گیا، پولیس کی طرف سے گیٹ بند کیا گیا، گیٹ بند کرنے کے باوجود انہوں نے شدید پتھراؤ کیا اور جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا گیا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ واضح کروں کہ کھاریاں جو ہے یہ گجرات کی سب سے امیر تحصیل کا درجہ بھی رکھتی ہے اور یہ پاکستان میں، حالی گجرات میں نہیں پاکستان بھر میں یہ امیر ترین تحصیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، باہر رہنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، اور جب جی ٹی روڈ بلاک ہوتا ہے تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹی روڈ پر ایک ہیوج ٹریفک ہوتی ہے اور مارننگ کا ٹائم تھا اس وقت۔ ان کی جو گاڑیاں تھیں خواجہ سراؤں کی اس میں اولڈ ٹائرز، جو پرانے ٹائرز تھے وہ بھی رکھے ہوئے تھے کہ وہ پراپر یعنی وہ پری پلان کا بنا، یعنی پری پلان تھا۔ اگر دیکھیں آپ بات چیت کرنے جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو آپ خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں نا، آپ کوئی چیز حملہ کرنے کے لیے لے کر تو نہیں جاتے۔ تو ان کی گاڑیوں سے ٹائرز کا برآمد ہونا، روڈ کے اوپر رکھ کے اس کو آگ لگانا یا جلاؤ گراؤ کرنا، یہ تو ایک پری پلان ہی نظر آتا ہے۔ بجوا صاحب جب ایس ایچ او نے صلح کروا دی تھی، دوبارہ یہ جو کرنس ہوئی ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں وہ وجہ تو یہ بنی ہے کہ ان کی طرف سے پرتشدد جو ہے احتجاج اور نیم برہنہ احتجاج، جو کہ ہمارا معاشرہ کسی بھی طرح سے اس کا متمنی نہیں ہو سکتا۔ اور آئی جی صاحب نے جب نوٹس لیا ڈی پی او گجرات کو، انہوں نے فوری طور پہ رابطہ کیا کہ اس کا نوٹس لیں اور اس پر، تو ڈی پی او صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا اور جو ہے وہ دونوں ملازمین کو معطل کر دیا۔ بجوا صاحب دو جو ملازمین تھے جو سارے انسیڈنٹ کی وجہ بنے ہیں، جی ان کو صرف معطل کر دینی کافی ہے یا ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا ہو رہی ہے آپ کے نالج میں؟ نہیں، ابھی تک کارروائی تو نہیں ہو رہی۔ دیکھیں یہاں پر پولیس جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کانسٹیبل جو ہوتا ہے، بڑا آفیسر ہو یا چھوٹا آفیسر، پولیس اپنا ضرور ایک سائڈ نیوٹرل کے بغیر وہ کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ ہوا ہے۔ اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ چھوٹی دفعات لگائی گئی ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال۔ ایس ایچ او کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی آج معطل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او کا تو قصور ہے تو اسی لیے ڈی پی او صاحب کی طرف سے کارروائی ہوئی ہے نا۔ اگر دیکھیں ایس ایچ او کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو بڑا اسٹرکٹلی اس کو مطلب ایزی لے کر، ایزی ٹاسک نہیں تھا یہ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ پوری اس کو ہیڈک لیتے اور کہتے کہ ہاں بھائی اس میں کوئی بھی لوز پوائنٹ نہیں چھوڑنا چاہتا۔